دیکھیے میں تو چونکہ تب بہت سال ہو چکے تھے پہلے آڈیشن کو، تو اصولی طور پہ تو مجھے ایک توہین سی لگی تھی کہ ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ جس میں سبھی کو ایک دفعہ پھر آڈیشن سے گزرنا پڑے گا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کوئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دانش ہو، تو اس لیے پھر میں اس آڈیشن میں شریک ہوا. خالد اصغر صاحب اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے لاہور کے، تو انہوں نے وہ آڈیشنز لیے، تو ان میں الحمدللہ میرے اور شجاعت ہاشمی صاحب کے سب سے زیادہ مارکس تھے اور برابر تھے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ساتھی پروڈیوسر ظہیر حیدر کے ساتھ. ریکارڈنگ پہ جو ہمارے انجینئر دوست ہیں وہ ہیں کاشف، اور اس کے ساتھ ساتھ فہد ہے. تو ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں یہ بالکل بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. وقار مصطفیٰ صاحب، ان کے ساتھ بہت طویل عرصہ ریڈیو لاہور میں کام کیا، ان سے سیکھا. تو آج وہ ہماری خوش قسمتی کے اسلام آباد ریڈیو پہ تشریف لائے ہیں، اور ان کو ہم نے اسٹوڈیوز میں جمع دی. کار صاحب بہت شکریہ. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ریڈیو میں پہلے آئے یا آپ جرنلزم میں پہلے گئے؟ جی ریڈیو 1988 کی ایک شام ریڈیو کی ابتدا کی تھی. جی جی. تو مجھے یاد ہے اس وقت سہیل اصغر جو ہمارے آرٹسٹ تھے ملتان کے، جی جی، تو وہ دروازہ کھول کے اندر آئے. انہوں نے کہا کہ آپ وقار مصطفیٰ، ایک بات ہم نے سیکھی تھی تو سوچا آپ کو بھی بتا دیں اور آپ بھی آگے بتاتے رہیں. میں نے کہا جی آپ حکم کریں. تو انہوں نے کہا کہ مائک آپ کے سامنے آئے تو اسے شمع سمجھیں. بالکل صحیح. بولیں تو اس کی لو نہ ہلنے پائے. بالکل صحیح. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ سانس کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے. دوسرے یہ تھا اس کا تقدس. ہر مائک کا ایک تقدس ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو وہ اس کا میدان جو ہے وہ اس کا ایک تقدس ہوتا ہے. جیسے ایک کھلاڑی ہے، وہ کسی میدان میں جاتا ہے تو وہ اس میدان کا تقدس ہے. بالکل صحیح. وہ جس طرح پہلوان ہے وہ جانے سے پہلے اس کو زمین کو چھوتے ہیں، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو وہ ریڈیو میں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ریڈیو بس ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ دیکھیں ذرا، آڈیشن کرواتے ہیں آپ کا. تو میں نے کہا چلیں، کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو بھی ایسے بولنے کے مقابلے ہوتے تھے، چاہے تقریر ہے، چاہے نظم ہے، غزل ہے، یا ایون کچھ کلام اقبال گانے کا مقابلہ ہے، تو میں اس میں شریک ہوتا تھا. بالکل صحیح. تو وہاں گیا ہوں، اور وہاں پہ ارشاد حسین صاحب پروڈیوسر تھے. جی جی. انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور کچھ ہی دنوں میں مجھے بتایا گیا کہ منتخب ہو گیا ہوں میں. بالکل صحیح. ارشاد صاحب تو بہت اچھے خود بھی براڈ کاسٹر تھے، وہ پلے رائٹ بھی تھے اور ڈرامے کے بہت اچھے پروڈیوسر تھے، اور افسانے بھی لکھے انہوں نے. چاک کا لکھا ہوا ان کی کہانیوں کی کتاب. جی جی، افسانوں کی کتاب ہے. تو اس کے علاوہ آپ پروگرام آپ نے کون کون سے کیے ریڈیو لاہور میں؟ ابتدا تو دانش کدہ سے تھی. تو دانش کدہ جو ہے وہ نوجوانوں کا پروگرام تھا، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پروگرام تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر کھیلوں کا ایک پروگرام تھا، وہ کرنے لگ گیا. تو پھر یہ بھی نوبت آئی کہ صبح سے لے کے رات آخری پروگرام تک میں نے سبھی پروگرام کیے. گویا نوجوانوں کا پروگرام بھی کیا، اور بڑوں کا پروگرام بھی کیا، مذہب بھی کیا، اسپورٹس بھی کیا، فلم بھی کیا. تو سبھی قسم کے ریکویسٹ پروگرامز تھے. نوجوانوں کا، بچوں کا پروگرام بھی کیا. تو سبھی قسم کے پھر پروگرامز میں نے فیچر اور جو ڈاکومنٹری ہے وہ تو مجھے بھی اتفاق ہوا کرنے کا آپ کے ساتھ.
تو ایک دفعہ وہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ری ایڈیشن ہوئے غالباً فقیر حسین ساہر کے زمانے میں، اور آپ کے اور شجاعت ہاشمی کے نمبر برابر ہے. یہ ذرا تھوڑا واقعہ بتائیے گا. دیکھیں، میں تو چونکہ تب بہت سال ہو چکے تھے پہلے آڈیشن کو، تو اصولی طور پہ تو مجھے ایک توہین سی لگی تھی کہ ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ جس میں سبھی کو ایک دفعہ پھر آڈیشن سے گزرنا پڑے گا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کوئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دانش ہو، تو اس لیے پھر میں اس آڈیشن میں شریک ہوا. خالد اصغر صاحب اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے لاہور کے، تو انہوں نے وہ آڈیشنز لیے. تو ان میں الحمدللہ میرے اور شجاعت ہاشمی صاحب کے سب سے زیادہ مارکس تھے اور برابر تھے. اور یہ بڑے ایک اعزاز کی بات ہے ہاشمی صاحب جیسے بڑے براڈ کاسٹر کے برابر نمبر آنا. تو اخبارات میں کن کن پوزیشنوں پہ اور کہاں کہاں آپ نے کام کیا، اور آج کل کیا کر رہے ہیں؟ یہ 1989 میں، ریڈیو تو میں نے 1988 میں شروع کیا. 1989 میں ارشاد حسین صاحب نے مجھے ایک چھوٹی سی چٹ لکھ کے دی کہ آپ پروفیسر محمد سلیم صاحب کے پاس چلے جائیں نواب وقت میں. تو انہوں نے اس پہ لکھا میرے لیے کہ یہ زیرک نوجوان ہے، تو آپ دیکھ لیجئے. تو پروفیسر سلیم صاحب نے مجھے میری دانست میں، یا اب میری دانست میں، بہت اچھا فیصلہ انہوں نے، یا مجھے بہت اچھی تجویز دی انہوں نے. گو کہ میں اس سے پہلے نواب وقت. پروفیسر سلیم وہی ہے جو سر راہ لکھتے رہے بہت عرصہ؟ جی ہاں بالکل، اور وہ ایڈیٹوریل پیجز دیکھ رہے تھے. تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس سے کئی سال پہلے نواب وقت کے ادارتی صفحے پہ میرا مضمون چھپ چکا تھا. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں پہ آنا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے لیے، چونکہ آپ نے انگریزی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ اگر آپ دی نیشن میں چلے جائیں. تو میں اوپر بس ایک ہی فلور اوپر تھا، تو میں وہاں گیا ہوں، اور اس کے بعد پھر انگریزی جرنلزم کا آغاز ہو گیا میرا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 1989. تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں لاہور امریکن اسکول میں پڑھاتا تھا. تو وہاں پہ 15,000 روپے میری تنخواہ تھی. تو تنخواہ کا اندازہ یوں لگا لیجئے انفلیشن کے حساب سے کہ میں نے 3 تنخواہوں میں ایک گاڑی خرید لی تھی. تو ریڈیو تو چل ہی رہا تھا، ساتھ پھر میں یہ جوائن کیا میں نے دی نیشن. تو یہ 1500 پہ ابتدا ہوئی تھی. یعنی ادھر 15,000 لے رہے تھے اور جرنلزم میں آگے 1500 پہ. ہاں بالکل. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ 3,000 روپے وہ ہوئی، اور پھر 5500 تنخواہ ہوئی. تو وہ اس دور میں کافی لگتی تھی کہ 200 روپے میں آپ نے پیٹرول بھروا لیا، اور پھر آپ نوجوانی کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو یعنی نیشن کے بعد کیا کیا آپ کا سفر رہا؟ نیشن کے بعد 1993 میں مجھے آفر ہوئی تھی دی نیوز میں جانے کی، اور پھر اسی دوران میں کچھ میں باہر لکھنے لگ گیا. چائلڈ نیوز میں لکھا، پھر گلف نیوز میں ابتدا کی. گلف نیوز میں جب میں لکھ رہا تھا تو ابتدا تو وہی پہلے ٹیلیکس سے ہوئی کہ ٹیلیکس پہ ہم وہ لکھ کے بھیجتے تھے، اور پھر فیکس کے ذریعے بھیجا، اور پھر وہی نوبت آئی کہ ای میل کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا. تو یہ 2001 میں نے دی نیوز چھوڑ کے ویکلی انڈیپینڈنٹ کی ابتدا میں شرکت کی. اور اس کے غالباً بعد میں آپ ایڈیٹر بھی رہے؟ جی ہاں، میں ایڈیٹر بھی. اور دی نیوز میں چیف نیوز ایڈیٹر کے عہدے تک آپ گئے؟ جی جی بالکل صحیح. اور پھر اس کے انڈیپینڈنٹ کے بعد میری سلیکشن ہو گئی تھی ڈویچے ویلے. اچھا. تو میں ڈویچے ویلے چلا گیا، بون، اور وہاں پہ، اور پھر بعد میں انگریزی اور اردو دونوں میں لکھتا رہا، DW ساؤتھ ایشیا کے لیے اور DW اردو کے لیے.
تو یہ جو اس کے بعد سیفما کے بھی اینول جو مانیٹر تھا اس کے بھی ایڈیٹر رہے، پھر HRCP کے بھی. جی ہاں بالکل. یہ تو آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں BBC کے لیے لکھتا ہوں تاریخی موضوعات پہ اور تاریخ کے ایسے پہلو کہ جنہیں لوگ پہلے سے نہ جانتے ہوں، اور عمومی طور پہ اس پہ نہیں لکھا جاتا. ان پہ نہیں لکھا جاتا، تو وہ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں جنگ گروپ کے ساتھ ہوں ایز ایڈیٹر اسپیشل اسائنمنٹس. بالکل صحیح. جی وہ دونوں انگریزی اور اردو؟ جی انگریزی اور اردو دونوں. بالکل صحیح. اچھا، آپ بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے ایک زمیندار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، جٹ ہے اور باجوہ ہے، نام کے ساتھ آپ نہیں لگاتے. پنجابی تو ظاہر ہے آپ کی گھر کی زبان ہے. جی. تو یہ اردو اور انگریزی میں بھی آپ ایکولی مہارت رکھتے ہیں، تو یہ ساری تین زبانوں میں کیسے آپ نے مہارت پیدا کی؟ اس میں یہ تھا کہ ایک تو مجھے اپنے والد صاحب کی زیادہ توجہ نصیب ہوئی. گھر کی زبان، مادری زبان وہ تو پنجابی ہے، اور بلکہ معاشرے میں بھی جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں بھی پنجابی زیادہ استعمال ہوتی ہے. لیکن شروع میں یہ ہوا کہ میری والدہ محترمہ جو ہیں انہوں نے مجھے اردو الفاظ براہ راست سکھائے. بالکل صحیح. بجائے اس کے کہ حروف تہجی میں پہلے سیکھتا، الف بے پہ پہلے سیکھتا، براہ راست میں نے الفاظ سیکھے. وہ پڑھاتی تھی؟ نہیں، وہ ہاؤس وائف، لیکن وہ انہوں نے یہ مجھ پہ مہربانی کی. انہوں نے جو ہے وہ کہانیوں کی کتابیں وہ جو والد صاحب انہیں دیتے تھے تو وہ مجھے وہ پڑھاتی تھیں، اور براہ راست اردو. پھر اسی طرح جو انگریزی ہے پاکستان ٹائمز اس وقت گھر پہ آتا تھا، تو پاکستان ٹائمز پڑھنا بھی میں نے براہ راست الفاظ ہی پڑھے. اس وقت چھٹی جماعت میں ABC کی ابتدا ہوتی تھی عمومی طور پہ، جو اردو میڈیم میں لوگ پڑھتے تھے. تو اسی طرح ABC میں نے چھٹی جماعت میں سیکھی، مگر چوتھی جماعت میں جب میں تھا تو الحمدللہ میں پاکستان ٹائمز پڑھ لیتا تھا. بالکل صحیح. چوتھی جماعت میں؟ جی بالکل صحیح. تو وقار صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے ریڈیو دیکھا، آپ نے سامنے ٹی وی کو، پرائیویٹ میڈیا کو خاص طور پہ گرو ہوتے دیکھا، ایک جو ٹریڈیشنل نبی آپ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ بھی ہیں، تو آپ جو میڈیا میں بدلاؤ آ رہا ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو چینجز ہیں، یا آگے چل کے میڈیا کا کیا رخ بنے گا یا کیا رخ شکل اختیار کر رہا ہے؟ میں نے الحمدللہ میڈیا کی کافی ٹرانزیشنز دیکھی ہیں. ایک تو میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ ہم وہ ٹیلیکس کے ذریعے بھیجتے تھے کچھ بھی لکھا ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ پھر فیکس آ گئی اور پھر ای میل آ گئی. اسی طرح ریڈیو یا ٹیلی ویژن ہے اس میں بھی جو تبدیلیاں آئیں کہ پہلے لوگ ہمارے لیے اور ہم لوگوں کے لیے اجنبی ہوتے تھے، کہ ہم مائک کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم ان کے لیے اجنبی ہیں، اور تعلق اور رابطہ ان کے ساتھ صرف خطوط تھے جو وہ لکھتے تھے. وہ چاہے انہوں نے پینسل سے لکھا ہے، چاہے انہوں نے دل بنا کے لکھا ہے، چاہے انہوں نے پین سے لکھا ہے، یا اپنے وہ خون کی اس سے لکھا ہے، خون قلم میں بھر کے لکھا ہے، تو وہ سارا کچھ. لیکن پھر بعد میں یہ تبدیلی آئی کہ لوگوں نے فون کرنا شروع کر دیے، اور اس ریکویسٹ پروگرام میں وہ شامل ہوتے گئے. تو پھر جب ٹیلی ویژن آیا ہے اور پرائیویٹ میڈیا آیا ہے تو پھر اس کا اور انداز بدلا. اب اس کی شکل یہ بدل رہی ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے موبائلز پہ کنزیوم کر رہے ہیں، چاہے وہ خبریں ہیں، چاہے وہ کوئی شوز ہیں. سوشل میڈیا ایک نیا جو ارینا اور ایک نیا ایرا شروع ہوا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو خبر کی سچائی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، تشویش کی بات ہے. کیونکہ ہم نے کانفلکٹ جرنلزم میں یہ پڑھا ہے، یا پیس جرنلزم میں یہ پڑھا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے
آپ لوگوں کو قریب بھی لا سکتے ہیں اور لوگوں کو دور بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ میڈیا جو ہے وہ اس میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں، چاہے وہ ریڈیو ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، چاہے وہ اخبار ہے، یا اب سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب وغیرہ، تو اس میں جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ ان کی بے احتیاطی معاشرے میں دوری کا سبب بن سکتی ہے، کانفلکٹ کا سبب بن سکتی ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. اور جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل صحیح. وقار صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے مختصر وقت کے لیے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے گفتگو کر سکیں. تو آئندہ انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ سے تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور ہم براڈ کاسٹنگ کے رموز و اوقاف اور جو جرنلزم ہے اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.